الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم پست من عینی را اے خدا جو خدا دینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دونا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر سب مل کر پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گل گل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل گل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج کی یہ محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہداء کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے اور یہ رات کا آخری پہر ہے، لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی نے بہت کم وقت لیا، اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں۔ بڑی نواز
نوازش آپ لوگوں کی۔ میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا۔ اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے۔ ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا، یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے۔ کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا۔ اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مودت کرو، کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والے سے زیادہ، بنگال والوں سے زیادہ اس کسان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق کی بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں صرف۔
مرتضیٰ آل پیغمبر محمد رسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جاتے ہیں. اندازہ فرمائے پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے, پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی وارث زیبا کی شکل میں آئیں گے. یعنی تمہارے درمیان, اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے, اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. تمہیں صرف محبت کر رہا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی. حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا شفاعت کی فکر سے, بے فکر ہو گیا, بے فکر ہو گیا شفاعت کی فکر سے. کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے, جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں, مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائی نے اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. چلے سبھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب الحمدللہ, مودت کرتے ہیں. اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے, بات تو بہت سی کہنی تھی لیکن یہ دعا کا وقت ہے, تقریر کا وقت نہیں ہے. لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں, مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں, بنگال والے الگ ہیں. یہ سنتے اور زندگی سے سنتے ہیں رات کے آخری حصے میں بھی. توجہ آپ کی, آپ مودت کرتے ہیں. اب توجہ کرنا, مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مچھلی ہے بھائی, اس کو دماغ نہیں ہے. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس. کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسدان نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے, مچھلی میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, باقی سب کو پتہ ہے, لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں, بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ مچھلی نے محبت کی منافقت نہیں کی, مچھلی نے مودت کی منافقت نہیں کی, تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا. وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہی. نکال کے دیکھ لینا, آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے؟ آپ کا بڑا رشتہ, اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں. اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے. اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں. آپ غور کریں, نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا. پیر صاحب کی گود میں, پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, آل رسول ہیں, لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے, اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے. مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. توجہ, مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آتی؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا, صرف پانی. ٹھیک بات سمجھ میں آتی؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں, مچھلی نے مودت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا. ہم نے بھی مودت کی آل رسول سے, پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے, میرا سوال ہے, مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس میں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا. پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا, اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا, تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں پہ امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا, اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں.
ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ بن کے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو۔ فضدق شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہے اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ، ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے، اپنی سالی پر، اپنی محلے کی عورت پر، کوئی جانے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے، وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے، وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر، اہل البیت اہل البیت اہل البیت، اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں۔ اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، مولا علی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات، یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آگے تو میں نے پڑھ دیا، سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ کو پر اس کے راستے پہ چلتا ہے۔ اندازہ فرمائے، جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اہل البیت سے محبت کرو گے، ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ تو بابا میں دخل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو۔ جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا محبت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں؟ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، احساس کرو۔ محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجیے، ذرا توجہ کیجیے۔ جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5
چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا، ہے نا؟ یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسد الناظرین، جوانی ایسی ہو تسد الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بندہ 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے، اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کر عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کا دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر باپ جھولے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرے۔ اللہ اکبر، بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے؟ اللہ اکبر، جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام دلوانا تھا۔ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہنے لگی، بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے، اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا، امام نے بہن سے فرمایا، نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ بہن نے کہا، بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لو گے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں، بچہ لے جاؤ گے، ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دے، آپ کو واسطہ، آپ کی امی سیدہ
ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا. 6 مہینے کے لیے اصغر ہے. بہنوں کی بھی توجہ, آپ سب کی توجہ. اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, لیکن ذرا غور کرو. اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں, اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے, اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10-20-50 ہزار روپے خرچہ کیے, تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے, مدرسہ بنانے کے لیے, خانقاہ بنانے کے لیے, اس کو پڑھانے کے لیے, اس کو پڑھانے کے لیے. یہ نبی کا گھرانہ ہے. جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے, اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچہ, اس کو گود میں لیا. دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی, اللہ اکبر, چلچلاتی دھوپ تھی, کربلا کے ریگزار تھے. ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا, اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے. یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے, حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں, ہماری طرف آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے, مورخین لکھتے ہیں, آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے, اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے, کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے. چند قطرے اس کو پانی پلا دو. اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقیے کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا. میرے بچے کو پانی پلا دو. جانتے ہو مسلمانوں, جس اہل بیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی, چلچلاتی سی دھوپ تھی, ننھا سا بچہ, ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا, زبان کو باہر نکال رہا تھا. اللہ اکبر, چہرہ زرد پڑ چکا تھا. امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے, اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ, اس نبی کی اولاد, اس نبی کی آل ہے. چند قطرے پانی پلا دو, اس کا صلہ ہم دیں گے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے, اس لیے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے. وہ دیکھو فرات کیسے موجے مار رہا ہے, کتے پیئیں گے, سور پیئیں گے, جانور پیئیں گے, نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے. اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو, یزید کی بیعت کرو, اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر, ایک زانی اور شرابی, ایک بے نمازی, ایک دین کا مذاق اڑانے والا, اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا. سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا, شرابی کی بیعت نہیں کروں گا, زانی کی بیعت نہیں کروں گا, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا, دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا, دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا, اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا. سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا. یہ باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. شمر اور عمر نے جو ہے ایک جگہ کی آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے, چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے, اور ان کے 3 منہ ہوتے تھے, 3 منہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کربلا ہر سال سنتے ہو, بار بار سنتے ہو, لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا, امام کی حساسیت کا, امام کی قربانی کا. اور منابر کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا, وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا, اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا, اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا. بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے, لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا.
کھجوری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی. جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا ایسا خون کی پھوار نکلی. اللہ اکبر. یہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی, یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لی, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی. دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے, آخر پانی دے دیا نا, اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے, تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے, انہوں نے پانی دے دیا نا. میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا. جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیویوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا, یہ نمازیں ہم تک پہنچی, یہ عبادتیں ہم تک پہنچی, یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا. اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی. اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے, روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے اس کا کیا. جب تم چہروں سے داڑیاں مٹا کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیر پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا. جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے, شراب پیتے ہوں گے, زنا کی طرف جاتے ہوں گے, گانے سنتے ہوں گے, فلمیں دیکھتے ہوں گے, اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں, کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے, ہم کیسے حسینی ہیں, ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے, ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے ہیں. کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو, کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو, کیا منہ لے کر جاؤ گے. دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا. امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا, دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے, اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے. بتائیے تو صحیح ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں. اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے, صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے, میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے, اسلام ہے, قرآن ہے, ایمان ہے. میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے, اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں. کوئی موبائل چوری کر رہا ہے, کوئی چپل چوری کر رہا ہے, کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے, کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے. مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا. یاد رکھنا دینداری اپنے اندر پیدا کرو. آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے, یہ کیا حسینیت ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, یہ کیا حسینیت ہے. نہیں میرے بھائی یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے, کربلا والوں کی پہچان کیا ہے. اللہ اکبر. جب کربلا ہو گیا, جب کربلا ہو گیا, کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے, آپ کی شادی بھی ہو گئی, کئی دن گزر چکے. اللہ
اللہ اکبر کبھی نہیں ہنسے. امام زین العابدین کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد, کبھی نہیں مسکرائے, کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا, کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا, جلدی سوتے بھی نہیں تھے, رات دن عبادت عبادت عبادت, رونا رونا رونا. ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امام امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا, وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے, مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں. امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے, نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے, نہ کھانا دیتا ہے, نہ پانی دیتا ہے. امام نے سنا, وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن, آپ لوگوں کا قاتل, آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے, نہ کوئی گھر دے رہا ہے, نہ کوئی کھانا دے رہا ہے, نہ کوئی پانی دے رہا ہے. میرے امام امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا وہ کہاں ہے, اس کو بلاؤ, اس کو بلا کے لا. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, اس کو بلا کے لا. ارے وہ کچھ بھی ہے, مسافر ہے نا, ہمارے شہر میں آیا. کون؟ قاتل اہل بیت. بلا اس کو. وہ آیا, آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا, اس کو کھانا کھلایا, اس کو پانی پلایا, فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو, رہنے کا انتظام ہو جائے گا. وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک, اور اس نے کہا علی, آپ کا اصل نام علی ابن حسین امام زین العابدین کا اصل, علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں, یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں. امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا, اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا, جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا, میں تو کربلا میں موجود تھا. تو وہی ہے نا, تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے, تو وہی ہے نا, تیرے کہنے سے میرے گلے میں توپ ڈالا گیا تھا, میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے, تو وہی ہے نا, تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا, تو وہی ہے نا, تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا, چولہا تک لٹ دیا گیا تھا, تو وہی ہے نا, وہی ہے نا, وہی ہے نا. اس نے کہا میں تو وہی ہوں. کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا, میں نے تو تجھے دیکھا تھا, تیرے ظلم سہے تھے. کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی, اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے. ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے, لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں. یہ حسینیت ہے, یہ کربلا والوں کا کردار. آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیو وہ بتاؤ. امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے, کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا. آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے, یہ امام حسین کی تربیت ہے. آج آپ تو اپنی امی کی کبھی احترام نہیں کرتے, آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے. ناک کھانی کرنے والے کو 10-10 کی 20-20 کی 100-100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو, مقرر کو لا کے دیتے ہو, پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو, کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟